الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. حضرات، آئیے ہم اور آپ بارگاہ رسالت مآب شاہ بحروبر مالک خشک و تر اللہ کے پیغمبر امت کے رہبر دونوں عالم کے سرور شہنشاہ کون و مکان سید انس و جاں رسول رسولاں حق کے محبوب دانائے غیوب کالی کالی زلفوں والے سنہری جالی والے گرتوں کو اٹھانے والے نائب پروردگار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جی لگا کر ہدیہ درود پاک پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا و مولانا و ملیانا و ماوانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ الصلاۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. حضرات محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، آج پوری دنیا میں کورونا وائرس سے پوری دنیا کے انسان کراہ رہا ہے. پوری دنیا کے انسان مصیبت زدہ ہے، پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہے. تو آئیے، اور خاص کر ہمیں مسلمانوں کو یہ سبق دینا نہایت ضروری ہے اور مناسب ہے. اور کچھ دیر میں آپ کی بارگاہ میں مناسب سمجھتے ہوئے واضح و نصیحت کے ذریعے خاص کر ہم مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کورونا وائرس سے بچنا بھی ہے اور لوگوں کو بچانا بھی نہایت ضروری ہے. اس لیے بچنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بچانا ضروری ہے. آپ دیکھے ہوں گے، آپ کو معلوم ہے کہ ایک درخت ہے، درخت خود اپنا پھل نہیں کھاتا. ایک دریا ہے، سمندر ہے، تالاب ہے، یہ خود اپنا پانی نہیں پیتے. کیوں نہیں پیتے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے لیے زندگی گزارنا یہ اصل زندگی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کے لیے زندگی گزارنا یہ اصل زندگی ہے. کیا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح سلامت زندگی دنیا میں گزاریں اور اپنے بھائیوں کا بھی خیال رکھیں. تو کورونا وائرس سے ہمیں بھی بچنا ہے اور اپنے عالم اسلام کے سارے انسانوں کو بچانا بھی نہایت ضروری ہے. تو جہاں تک ہو سکے تمام تر توانائیاں نچوڑ کر میں ایک جملے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے آپ لاک ڈاؤن کا پالن کریں. اپنے اپنے گھروں میں رہیں، اپنے اپنے گھروں میں خدا کی عبادت کریں، خدا کی طرف اپنے دل کو رجوع کریں، خدا کی بارگاہ میں عبادت کریں نماز کے ذریعے. آنے والا وہ مقدس مہینہ رمضان المبارک کا پاک مہینہ ہے، متبرک مہینہ ہے. اس کے ہم بھرپور احترام کریں، روزہ رکھیں اور اپنے اپنے گھروں میں نماز بھی ادا کریں. تنہا نماز ادا کریں یا ہو سکے
تو زیادہ سے زیادہ 3 اور 4 آدمی، آخری 5 آدمی، اس سے زیادہ کی کوئی میرے پاس نہیں ہے۔ حکومت کی طرف سے بھی 5 سے زیادہ کی رکاوٹ ہے، 5 سے زیادہ پڑھ ہی نہیں سکتے، اس لیے ورنہ گھر میں آپ تنہا ہی نماز ادا کریں۔ اور صرف حکومت ہی کا کہنا نہیں ہے، بلکہ حکومت صرف نہیں کہہ رہی ہے، بلکہ ہمارے مفتیان اعظام بھی فرما رہے ہیں حدیث کی روشنی میں کہ اگر کوئی سبب آ جائے، کوئی عذر آ جائے، عذر اور سبب کی بنیاد پر جماعت کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے، اس لیے مجمع اکٹھا نہ کریں اور لاک ڈاؤن کا پالن کرتے ہوئے ہم خدا کی عبادت میں لگے۔ اور رمضان المبارک میں آنے والا جو مقدس مہینہ ہے، اس کا خوب احترام کریں، اپنے اپنے گھروں سے ہی احترام کریں، اپنے اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ کے احترام کریں۔ نماز تراویح بھی اپنے گھر میں تنہا پڑھیں، یا پھر 3 اور 4 اور 5 سے زیادہ قطعی نہ ہونے پائے، اس کا بھرپور آپ خیال بھی رکھیں۔ اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آج ہمارے مسلمانوں میں ایک بھرم پیدا ہو گیا ہے، بدگمانی پیدا ہو گئی ہے کہ حکومت کا یہ رویہ کہیں مسلمان کے خلاف تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی بیماری ہے اور کرونا وائرس یہ ہماری سمجھ میں ایک بیماری ہے، اس سے بچاؤ کی صورت سائنٹسٹ نے بھی ہمیں بتایا ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے بتایا ہے، علم دان نے بھی بتایا ہے، اس سے سب سے بچاؤ کی اچھی صورت اپنے آپ کو حفاظت میں رہنا ہے، یعنی لاک ڈاؤن کا پالن کرنا ہے اور اپنے اپنے گھروں میں رہنا ہے۔ اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے گھروں میں رہ کر جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے خدا کی عبادت میں لگیں، خدا کی عبادت کریں، اپنے اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن پڑھیں۔ اس لیے میں نے آیت مقدسہ کو اپنی تقریر کا موضوع قرار دیا کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تم مسلمان اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اپنے رب کی طرف لوٹے، خدا کو یاد کرے، عبادت و ریاضت کے ذریعے، مناجات کے ذریعے، صدقات و خیرات کے ذریعے؟ جب تک آپ یاد نہیں کریں گے خدا اپنے قہر و قہار کو دور نہیں فرمائے گا۔ اس لیے اس بیماری کو، اس وبا کو، اس مصیبت کو، اس قہر کو دور کرنے کا طریقہ ہمارا اسلام نے جو بتایا ہے وہ یہی ہے کہ خدا کی عبادت زیادہ سے زیادہ کی جائے، زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے سر کو رب کی بارگاہ میں جھکا دو۔ اس لیے رب کی بارگاہ میں جھکانے کا بہترین موقع اور بہترین وقت بھی آیا ہے، جو رمضان المبارک کا متبرک مہینہ ہے۔ اس لیے روزہ رکھ کر آپ خدا کی عبادت کریں، نماز پڑھ کر خدا کی عبادت کریں، اوراد و وظائف کر کے خدا کی عبادت کریں، روزہ رکھ کے خدا کی عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کر کے خدا کی عبادت کریں، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو اگر پسند کر لیا، قبول کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالی عبادتوں کی برکت اور رحمت سے ہماری مصیبتوں کو دور فرما دے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے خدا کو یاد کریں، خدا کو یاد کریں۔ اور دیکھیے آج لوگوں میں یہ بھرم ہو گیا ہے، کیا حکومت مسجد سے دور کر رہی؟ لیکن نہیں، حدیث قدسی میں ہے، رسول پاک کی حدیث پاک ہے، ایک مرتبہ ایک موقع پر رسول گرامی وقار مسجد میں تشریف فرما تھے، مؤذن نے اذان دی، اذان جیسے ہی ہوئی موسلادھار بارش ہو گئی، کافی تیز کی بارش ہو گئی، راستے میں کیچڑ ہی کیچڑ نظر آنے لگا، تو رسول ہاشمی مؤذن سے فرماتے ہیں کہ سنو، لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کر لیں، اپنے اپنے گھروں میں ہی نماز ادا کر لیں۔ اس لیے تو سبب کیا ہے؟
سبب یہ ہے کیچڑ، سبب یہ ہے کہ آنے جانے کا راستہ خراب ہو گیا ہے، خراب ہو گیا کہ ایک عذر ہے، ایک سبب ہے، تو رسول ہاشمی نے منع بھی فرمایا۔ تو آج یہی سبب کی بنیاد پر کورونا ایک سبب ہے، ایک عذر ہے، جس بنیاد پر حکومت کی طرف سے بھی اعلان ہوا کہ لوگ مسلمان مسجدوں میں اکٹھے ہو کر 5 سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو کر نماز ادا نہ کرے، اور عذر اور سبب کو دیکھتے ہوئے مفتیان اعظام کا فتویٰ بھی اسی پر ہے کہ جمعے کی نماز بھی 5 سے زیادہ لوگ ادا نہ کریں۔ اور یہ فتویٰ صرف آج ہی نہیں آیا ہے، یہ فتویٰ تو ہمارا جب سے اسلام دھرم ہے، جب سے دنیا قائم ہے، تب سے یہ فتویٰ ہے۔ آج سے تقریباً 40 برس پہلے بھی عمدۃ المحققین حضرت علامہ مفتی حبیب اللہ نعیمی اشرفی، شیخ الحدیث و صدر المدرسین و محتمم جامع نعیمیہ مراد آباد علیہ رحمت الباری نے اس پر فتویٰ دیا کہ عذر اور سبب کی بنیاد پر نماز جمعہ صرف 4 آدمی سے بھی ادا ہو جائے گا، 4 آدمی سے بھی ادا ہو جائے گی، ایک امام اور 3 مقتدی ہو تو نماز جمعہ ادا ہو جائے گا۔ اس لیے میں عالم اسلام کے مسلمانوں سے میں اپیل کروں گا، درخواست کروں گا کہ حکومت کی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے، قانون کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہوئے، اپنے دل میں بساتے ہوئے، اور مفتیان اعظام کا فتویٰ، شریعت اسلامیہ کی بات کو اپنے دل میں سماتے ہوئے مسجدوں میں جماعت کا وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ اس لیے 5 آدمی سے زیادہ نماز میں اکٹھے نہ ہوں، یہی ہماری شریعت کا بھی حکم ہے اور حکومت کا بھی یہی حکم ہے۔ اس لیے ہم ہر حال میں حکومت کی بات کا بھی پالن کریں، مانیں، اور مفتیان اعظام کی بھی بات کو مانتے ہوئے خود بھی بچیں اور اپنے علماء کو بھی بچائیں، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ خود بھی بچیں، اس لیے کہ بیماری آپ دیکھتے ہیں، آج آپ سنتے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے، کچھ لوگوں میں بدگمانی بھی پھیلتی ہے، لوگ کہتے بھی ہیں کہ یہ ہے وہ ہے، ہاتھ دھلواتا ہے 25 مرتبہ 10 مرتبہ 20 مرتبہ ہر 3 گھنٹہ اور 4 گھنٹہ۔ تو ہاتھ دھونا اور دھلوانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اسلام میں پہلے سے ہی ہے، اسلام شریعت محمدیہ کا حکم ہے۔ یہ اور بات ہے ہم غفلت کے شکار ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ رسول کی حدیث پاک ہے کہ جب تم کھاؤ تو دونوں ہاتھ کو اچھے طریقے سے دھو لیا کرو۔ دن میں 3 مرتبہ ہم کھائیں گے تو ہاتھ کھانے سے پہلے دھوئیں گے، یہ سنت طریقہ ہے، دونوں ہاتھ دھونے کا ہوگا۔ ایک ہاتھ لوگ دھو لیتے لیکن دونوں ہاتھ دھونے کا ہوگا۔ کھانے سے پہلے 3 بار، کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں گے، دن میں 3 بار کھاتے ہیں تو 3 بار ہاتھ دھوئیں گے، لیکن کھانے کے بعد بھی ہم دھوتے ہیں، یہی طریقہ ہے، دھونا بھی چاہیے اور صابن سے دھونا چاہیے تاکہ کوئی تیل وغیرہ اس میں نہ لگے رہ جائے۔ تو کھانے دن میں 3 بار کھاتے ہیں لیکن دن میں 3 بار ہاتھ دھوتے ہیں کھانے کے نام پر، کھانے کے نام پر۔ لیکن ہمیں اور قریب آنا چاہیے، سوچنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ایک بندے مومن کو اللہ نے صرف کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ اگر صرف کھانے کے لیے پیدا کیا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں انسان نہیں بناتا بلکہ جانور بنا دیتا، اس لیے کہ جانور کھانے میں بہت زیادہ ہے۔ تو ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کی۔ جو بندے مومن عبادت کرے گا، عبادت سے پہلے
وہ وضو کرے گا، وضو سے پہلے وہ پاک اور صاف ہوگا، تو وضو کرے گا۔ جب وہ وضو کرے گا تو وضو کرنے میں ہاتھ دھوئے گا ہی، اس لیے کہ وضو میں سنت ہے ہاتھ کا پہلے دھونا، گٹوں تک ہاتھ کا دھونا یہ سنت ہے 3 بار۔ تو وضو جب آپ دن میں 5 مرتبہ ایک بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو 5 مرتبہ وہ ہاتھ دھوتا ہے، یقیناً جب وہ 5 مرتبہ ہاتھ دھوئے گا، آج جو دنیا میں وبا پھیلی ہے اور لوگ بولا کرتے ہیں، سائنٹسٹ کا کہنا ہے، ڈاکٹروں کا کہنا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہاتھ سے بھی وائرس پھیلتا ہے، اگر آپ ہاتھ دھو لیں گے تو وائرس دور ہو جائے گا۔ دن میں 5 مرتبہ اگر ہاتھ دھوئیں گے تو وائرس ہوگا، اس لیے آپ بچیں۔ دیکھیے آج لوگ سائنٹسٹ کا کہنا ہے، ڈاکٹر کا کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ ماسک لگاؤ، اپنے ناک کو منہ کو ڈھکے رہو، کھانستے وقت خاص کر ڈھکنا چاہیے، ناک کو بند کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہر کی تازہ ہوا اندر جاتی ہے اور اندر کی خراب ہوا باہر آتی ہے، جب وہ خراب ہوا ہے تو دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور آج بیماری کے کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے، یہ وائرس ناک کے ذریعے، آنکھ کے ذریعے، زبان کے ذریعے اندر جا سکتا ہے۔ تو آج یہ میں آپ کو بتاتا چلوں اور سمجھاتا چلوں کہ اسلام نے ہمیں جو درس دیا ہے کہ جب چھینک آئے، حضرت ابو ہریرہ سے یہ مروی ہے، یہ حدیث پاک ہے، رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں، رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ جب چھینک آئے اے ابو ہریرہ، جب تمہیں چھینک آئے تو ناک پر، منہ پر کپڑے سے اور یا ہاتھ سے ڈھک لیا کرو، ڈھک لیا کرو۔ یہ ڈھکنے کا طریقہ یہ آج کا نیا نہیں ہے، پرانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے ڈھکنے میں 2 باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک بات تو یہ آتی ہے جب آپ ڈھک لیں گے آواز دور تک نہیں جائے گی، اور دوسری بات یہ ہے جب آپ ڈھک لیں گے تو ناک کا جو گندا پانی ہے کسی دوسرے کے پاس نہیں پہنچ پائے گا، جس سے لوگ گھن نہیں کریں گے۔ اس لیے ڈھکنا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں، اس لیے ہمیں تو ڈھکنا چاہیے، ہمیں تو سمجھنا چاہیے۔ اس لیے مسلمانوں ہمیں سمجھنا ہوگا اور ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ اس لیے میں عالم اسلام کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے اپنے گھروں میں خدا کی عبادت کریں۔ خدا کی جب عبادت کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی جو عذاب نازل فرمانے والا ہے وہ اٹھا لے گا، وہ دور فرما دے گا، وہ عذاب نازل نہیں فرمائے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہے۔ اور ایسے موقع پر، لاک ڈاؤن کے موقع پر بہت سارے غریب غربا لوگ بھی ہیں، اور آنے والا جو مقدس مہینہ ہے، اس مقدس مہینے میں ہم زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عطیات بھی نکالتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ تو میں صاحب ثروت لوگوں سے میں یہی اپیل کروں گا، میں یہی درخواست کروں گا کہ آپ اس موقع پر، لاک ڈاؤن کے موقع پر، کورونا وائرس کے موقع پر، بیماری کے موقع پر، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا آپ بھرپور خیال رکھیں، بھرپور خیال رکھیں۔ اسی لیے پروردگار عالم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے احسان کرنے کا، بے شک اللہ حکم دیتا ہے احسان کرنے کا۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اور عدل کرنے کا، انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو مدد کرنے کا حکم دیتا ہے، پڑوسیوں کو مدد کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس لیے آپ مدد کریں، آپ مدد کریں۔ وینہا عن الفحشاء والمنکر،
اور منع اللہ منع کرتا ہے، روکتا ہے بے حیائی سے اور بری باتوں سے، عن الفحشاء والمنکر والبغی، بغاوت کرنے کا نہیں۔ اس لیے ہم کسی کی بغاوت نہ کریں، بلکہ ابھی وہ وقت آ گیا ہے احسان کرنے کا، دلجوئی کرنے کا، محبت دکھانے کا، اپنے آپ کو پرہیز کرنے کا اور اپنے آپ کو لاک ڈاؤن کا پالن کرنے کا، تاکہ خود بھی بچے اور اوروں کو بھی بچائے۔ یہی ہماری اور ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہماری اور ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے اسی مناسبت سے میں ایک شعر بھی کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ خدا کی بارگاہ میں دعائیہ میں شعر کہتا ہوں، ظلمت میں اپنے نور کا جلوہ اتار دے، ظلمت میں اپنے نور کا جلوہ اتار دے، یا رب تو رحمتوں کا فرشتہ اتار دے، یا رب تو رحمتوں کا فرشتہ اتار دے۔ پوری دنیا کی سرزمین میں انسان ہے پریشان، پوری دنیا کی سرزمین پہ انسان ہے پریشان، پوری دنیا کی سرزمین پہ انسان ہے پریشان۔ کورونا آ گیا ہے، کوئی لقمان حکیم اتار دے، کورونا آ گیا ہے، کوئی لقمان حکیم اتار دے۔ وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ کیا وہ وقت نہیں آیا ہے کہ لوگ مسلمان اپنے رب کی طرف رجوع کریں، واسلموا لہ من قبل ان یاتیکم العذاب، اور اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں جھکائے، من قبل ان یاتیکم العذاب، کہ عذاب آنے سے پہلے جھکائے، اور جب عذاب آ جائے گا تو ثم لا تنصرون، پھر خدا مدد نہیں فرمائے۔ اس لیے عذاب نہیں آیا ہے، اس لیے آپ سمجھے آیا ہے تو جس بھی آیا ہے وہ اس پر اب خدا کیا کرے گا، یہ خدا کی مرضی ہے۔ لیکن ہمیں وہ بیماری نہیں آئی ہے، ہم تک وہ بیماری نہیں آئی ہے، اس لیے ہم خدا کی بارگاہ میں سر بسجود ہیں۔ یہی ہماری درخواست ہے آپ سے، سارے مسلمانوں سے۔ اس لیے آپ مسجد میں قطعی بھیڑ نہ لگائیں، 5 آدمی سے زیادہ نماز میں جمع نہ ہو، اور افطار کے بھی موقع پر افطار اپنے اپنے گھروں میں ہی کریں، ایک دوسرے کے یہاں نہ پہنچائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو لاک ڈاؤن کا النگھن ہو جائے، جس سے ہم اور آپ حکومت کی نظر میں ذلیل و خوار ہمیں اور آپ کو ہونا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دیش سے، ہمارے بھارت دیش سے، ہمارے ہندوستان سے، ہمارے ملک سے اس بیماری کو دور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیجیے اب آپ حضرات دعا کے لیے جناب حضرت مولانا سید شاہ احسان اشرفی الجیلانی آ رہے ہیں دعا کے لیے کہ دیش میں امن آ جائے اور یہ بیماری دور ہو جائے۔ حضرت کی دعا پر یہ پروگرام کا اختتام ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ النبی علیہ وسلم علیکہ سیدی یا سیدی یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگارہ کار سازا بندہ نوازا مولا، ہم سے قبل مولا حافظ جاوید اشرفی صاحب مولا بڑی اچھی واضح و نصیحت بیان کیے مولا، مولا سے ہمیں سبق سیکھنے کی توفیق عنایت کر دے مولا۔ مولا تو تیرے ربوبیت کا واسطہ مولا، پہ تو فضل کر دے مولا۔ آئس عالم اسلام میں مولا تیرا قہر برپا مولا، مولا تو ہماری ایمان عزت جان مالک تو حفاظت کر مولا۔ یقیناً ہم خوار ہو رہے مولا اپنے اعمال کی کمی کی بنیاد پہ مولا، لیکن ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا مولا۔ مولا یہ تیرا قہر ہے مولا، یہ کرونا کی شکل میں مولا، اب بھی رحم کر دے مولا، اب بھی فضل کر دے مولا، اس ہلاکت کو روک دے مولا۔ مولا تو تیرے ربوبیت کا واسطہ مولا، تو تیرے رب ہونے کا واسطہ مولا، ہم پہ فضل کر دے مولا۔ مولا تو کریم ہے مولا، تو کرم کا واسطہ مولا۔ مولا تو تمام انبیاء کرام کا واسطہ مولا، تمام سلف صالحین کا تجھے واسطہ مولا، تو فضل کر دے مولا۔ مولا اس بلا کو مولا تمام عالم اسلام سے، خاص طور پہ مولا ہندوستان سے دفع کر دے مولا، اسے دور کر دے مولا۔ اپنے حفظ و امن میں تمام ہندی مسلمانوں کے، ہندی بھائیوں کے اپنے حفظ و امن میں رکھ مولا۔
مولا تو ہم پہ فضل کر دے مولا، تو تیرے محبوب نبی کریم اول و آخر ظاہر و باطن صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم کا واسطہ مولا، ان کی محبوبیت کا واسطہ مولا، مولا تیرا فرمان ہے مولا انسانوں کے لیے کرمنا بنی آدم سے کے لقب سے تو نے ہمیں نوازا، یقیناً ہم بے راہ ربی کے شکار ہو گئے مولا، مولا آج گناہوں میں ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے مولا، آج اس بنا پہ مولا تو نے ہم پہ قہر نازل کیا مولا، اب بھی رحم کر دے مولا، لیکن تو رحمان و رحیم ہے مولا، اپنے غضب سے قبل مولا تو نے اپنی رحمت کو پیدا کیا مولا، مولا تجھے رحمت کا واسطہ مولا، تو نے ہمیں رحمت للعالمین کو بھیجا مولا، اپنے رحمت اپنے نور کو بھیجا مولا، اسی نور کا واسطہ تجھ کو ہم پہ فضل کر دے مولا، مطلب ابوبکر صدیق کی صداقت کا واسطہ مولا ہمیں صحیح راہ پہ چلنے کی توفیق عنایت کر دے مولا، مولا ہمیں سچوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت کر دے مولا، حضرت عمر فاروق کی عدالت کا واسطہ مولا ہمیں زندگی اس طرح گزارنے کی توفیق عنایت کر دے جس طرح سلف صالحین زندگی گزارے مولا، عثمان غنی کے حیا و سخاوت کا واسطہ مولا ہمیں بے راہ ربی کی زندگی گزارنے سے بچا مولا، مولا تجھے عثمان غنی کے حیا و سخاوت کا واسطہ مولا، آج مولا ہمارے اندر بخل آ گیا مولا، پڑوس کے لوگ مولا بھوکے سوتے ہیں مولا، آج ہمارے اندر بخالت ہو گئی مولا، ہم اس کی خبر گیری نہیں کرتے مولا، آج بے حیا کی زندگی بے راہ ربی کی زندگی گزار رہے مولا، آج ہمارے نوجوان انگریزی فیشن میں مولا مست ہو رہے مولا، مولا تو ہم پہ اب بھی رحم کر دے مولا، اس مرض ناگہانی کو تو دور کر دے تمام عالم اسلام سے مولا، مولا تجھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے شجاعت کا واسطہ مولا، ان کی مشکل کشائی کا تجھ کا واسطہ مولا، مولا امام حسن کی امامت و قیادت کا واسطہ مولا، مولا امام حسین و جملہ شہدان کرو بلا کا واسطہ مولا، جس اسلام جس انسانیت کی بقا کی خاطر مولا ہمارے جد اعلیٰ اپنی تن من دھن کو مولا قربان کیے مولا، سرزمین کربلا کی سرزمین پہ مولا، اس سرزمین کا تجھ کو واسطہ مولا، تو فضل کر دے مولا، مولا تجھے مولا سید سجاد کے سجود کا واسطہ مولا، تو فضل کر دے مولا، مولا تجھے حضرت امام باقر کے علم والاولین والآخرین کا واسطہ مولا، جنید بغدادی کی پارسائی کا واسطہ مولا، ہمیں بھی پارسا بنا دے مولا، ستھرا بنا دے مولا، آج گندگی میں دکھلے ہوئے مولا، گندگی کی زندگی گندوں کی زندگی گزار رہے مولا، یقینی یہ بلائیں جو ہم پہ مسلط ہوئی مولا اس بنا پہ مولا، مولا تجھے حضور پیرانی پیر دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی کا واسطہ مولا، تو ہم پہ فضل کر دی، ان کی عبادت و ریاضتوں کا واسطہ مولا، مولا خواجہ ہندل ولی عطا رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا واسطہ مولا، جنہوں نے اپنی تمام زندگی مولا اسلام کے نشر و اشاعت میں گزاری مولا، تیرے حکم کے مطابق وہ زندگی گزاری مولا، جس کی وجہ سے آج ہندوستان میں مولا اسلام کا چمن لہلہا رہا مولا، ان کا واسطہ مولا، تیرے بے انتہا فضل تو نے ہمیں ہندوستان میں پیدا کیا مولا، اس سرزمین پہ پیدا کیا مولا، تمام اہل ہند کی مولا تو ہی حفاظت کر دے مولا، مولا تو ہم پہ فضل کر دے مولا، تمام اولیاء کاملین و صالحین کا تجھ کا واسطہ مولا، تو رحیم و کریم ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ مولا، یقین تو نے انصاف سے کام لیا، عدل سے کام لیا مولا، یقیناً ٹھکانہ ہمارا دوزخ ہے مولا، یقیناً لیکن تو رحمان و رحیم ہے مولا، تو تیرے رحیمی و کریمی کا واسطہ مولا، تو آج بھی اس مرض پہ مولا اپنی جو ہم پہ گرفت ہو رہی ہے مولا، اس گرفت کو تو ڈھیل کر دے مولا، رحم کر دے مولا، ہم پہ فضل کر دے مولا، تو بخش دے مولا ہماری خطاؤں کو مولا، ہماری خطاؤں کو بخش دے مولا، آج مسجد ویران ہو رہی ہے مولا، تیرا کعبہ ویران ہو رہا مولا، تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر ویران ہو رہا مولا، فضل کر دے مولا، تو کریم کرم فرما دے مولا، اپنے عذاب کو روک دے مولا، مولا تیرے میں تیرے محبوب شفیع داور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے مولا، اسی کی تو لاج رکھ لے مولا، اس زمین سے عذاب کو اٹھا لے مولا، مولا تو عذاب کو اٹھا لے مولا، اسی نام پاک کا صدقہ مولا، اسی نام پاک کی لاج رکھتے تو نے نوح کی کشتی کو پار کیا تھا مولا، مولا اسی نام پاک کی تو نے لاج رکھتے ہو مولا، مولا آج بھی اس کی لاج رکھ لے مولا، مولا ہم پہ فضل کر دے مولا، جگہ جگہ اولیاء کرام آرام فرما رہے مولا، اس بنا پہ مولا ہم سے عذاب اٹھا لے مولا،
مولا تو فضل کر دے، اور ہمارے دلوں کو مولا اپنے دربار میں جھکانے کی توفیق عنایت کر دے مولا، ہمارے سر کو مولا سجدے کی توفیق عنایت کر دے مولا۔ مولا تو ہمیں تکبر، غیبت، تمام گناہ کبیرہ صغیرہ ہماری زندگی کو دور کر دے مولا، ہمیں اپنے گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت کر دے مولا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل ہمارا کن مستقیم بحق یک نعبد و یک نستعین، دنیا میں آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں کچھ رنج نہ دکھانا مولا، بیٹھو جو پائے پیغمبر کے حضور، ایمان کو اس وقت اٹھانا مولا، کچھ رہے یا نہ رہے بس یہ التجا ہے کہ نزا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ یا الہی دکھا دو مدینہ کیسی بستی ہے مولا، رات دن جہاں تیری رحمت برستی ہے، بسے ان کے جلوے میرا دل بھی بنا دے یادگار مدینہ۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل مولا مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جو نیک دعائیں میں تجھ سے کروں، قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی اسألک العافیہ والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ، لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ وابنہما والفاطمہ۔ یا غوث العظم مدد بے منصر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، در ہے بستر راز کلید کرم کشا، اشرف نحن دریا دریا سینہ دارد، دشمن ہمیشہ پرغم باز ذکر توں دوست دارد، دشمن ہمیشہ پرغم باز ذکر توں دوست دارد، دشمن ہمیشہ پرغم باز ذکر توں دوست دارد۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ۔